جی، جو اس وقت بھارت میں فضا بنی ہوئی ہے اور جو پبلک اوپینین پولز ہو رہے ہیں، سرویز ہو رہے ہیں، ان سے تو یہی لگتا ہے کہ نریندر مودی صاحب تیسری بار بھی وزیر اعظم بن جائیں گے بھارت کے۔ آ، ان کا کہنا یہ ہے مودی صاحب کا کہ چونکہ انہوں نے آئین کا جو آرٹیکل 370 ہے اس کو تبدیل کیا، مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو اس کی خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا، تو چاہتے تو وہ یہ ہیں کہ اس بار جو انتخابات ہوں ان کو 370 سیٹیں ملیں، یعنی کہ 370۔ اور ابھی حال ہی میں ایک فلم بھی ریلیز ہوئی ہے آرٹیکل 370، سنا ہے کہ اتنی اچھی مووی نہیں ہے، بٹ ان اینی کیس وہ بھی ایک پروپیگنڈا مووی ہے۔ تو خیال تو بہت سے لوگوں کا یہی ہے، بلکہ میجورٹی اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ وہ تیسری بار وزیر اعظم تو بن ہی جائیں گے، لیکن شاید بی جے پی کی جو سیٹیں ہیں لوک سبھا میں وہ کم ہو جائیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو 37% ووٹ ملا تھا بی جے پی کو پچھلے انتخابات میں 2019 میں، وہ شاید اب بڑھ کر 40% ہو جائے، لیکن سیٹیں بہرحال بی جے پی کی فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم کی یہ خرابیاں ہیں، ممکن ہے کہ سیٹیں کم ہو جائیں۔ اسی طرح کانگریس کا ووٹ جو شیئر ہے وہ شاید تھوڑا سا کم ہو جائے، لیکن سیٹیں ان کی 70 کے قریب ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ تو اوور آل ایک فضا ہے، لوگوں کا خیال یہی ہے کہ مودی صاحب تیسری بار وزیر اعظم بن ہی جائیں گے۔ لیکن ابھی میں آرٹیکل ایک پڑھ رہا تھا، جاوید نقوی صاحب جو بھارت کے بڑے جانے پہچانے صحافی ہیں اور انٹلیکچوئل ہیں، میری بھی ان سے ملاقات رہی جب میں بھارت میں تھا۔ ان کا ایک آرٹیکل ابھی چھپا ہے ڈان میں، جو پاکستان کا انگریزی کا اخبار ہے، اور یہ لکھتے رہتے ہیں ریگولرلی ڈان کے لیے۔ تو ان کا کہنا یہ بھی تھوڑے سے ڈاؤٹ فل ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے، یا ان کے خدشات کہہ لیں یہ ہیں کہ کیا مودی صاحب کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا سہارا لینا پڑے گا، یا ان کی وجہ سے وہ جیتیں گے تیسری بار۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے، میں کچھ اس کے لیے اقتباسات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھارت کی تاریخ ہے، اس سے دو لیسنز ہمیں ڈرا کرنے چاہیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جو انتخابات میں جیت ہے یا کامیابی ہے وہ اس کا بہت پہلے سے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، اور وہ اگزامپل بھی دیتے ہیں۔ راجیو گاندھی جو کہ بڑے پاپولر تھے لیکن وہ نہیں جیت پائے، اور اسی طرح اٹل بہاری واجپئی، وہ بھی تیسری بار پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے اور شائننگ انڈیا کی باتیں بھی ہو رہی تھیں، لیکن وہ انتخابات ہار گئے۔ اور حالانکہ اوپینین پولز بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اٹل بہاری واجپئی صاحب الیکشنز جیت جائیں گے۔ تو کیا ایسا نہ ہو کہ جو پرائم منسٹر مودی چاہ رہے ہیں کہ ان کو اور ان کی جو الائنس میں جو جماعتیں ہیں ان کو 400 سے زیادہ سیٹیں ملیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اگر بی جے پی، اگر بھارت میں فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہم تو پاکستان میں پرابلمز ہمیں ہو رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو رہے، لوگ یہاں مطالبات بھی کر رہے ہیں کہ ای وی ایمز لگائی جائیں، لیکن بھارت میں الٹا حساب ہے، وہاں ای وی ایمز کی بجائے اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹنگ ہونی چاہیے۔ ای وی ایمز میں بڑے مسائل ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بی جے پی، ایک زمانہ تھا کہ بی جے پی خود بھی یہ کہا کرتی تھی کہ یہ ای وی ایمز نہیں ہونے چاہیے۔ جب منموہن سنگھ پرائم منسٹر دوبارہ جب الیکشنز ہو رہے تھے 2009 میں، تو اس وقت بی جے پی کا یہی مطالبہ تھا کہ جی بیلٹ پیپر کے ساتھ ہونے چاہیے انتخابات، کیونکہ ای وی ایمز میں بڑی گڑبڑ ہے۔ لیکن بہرحال الیکشنز ای وی ایمز کے ہی ہوئے، اور اس میں بی جے پی نے پھر یہی الزامات لگائے کہ جی یہ تو رگڈ الیکشنز تھا، بٹ اس میں بی جے پی آبویسلی ہار گئی تھی۔ تو اب آگے وہ یہی کہتے ہیں کہ ای وی ایمز میں کیونکہ بہت پرابلمز ہیں، اس وجہ سے جو ہے یہ بی جے پی کو کہ ماضی میں تنقید کرتی تھی، لیکن چونکہ اور لگتا نہیں ہے کہ بی جے پی یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس بات کو سنے گا۔
اب اس کے بارے میں دو وہ کہتے ہیں آراء بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک آپشن دیا ہے کہ ایک ای وی ایم کے ساتھ ایک ویریفائبل سلپ بھی ہو جائے جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے جنریٹ ہو اور وہ بیلٹ باکس میں ڈال دی جائے تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہو ای وی ایم اور جو سلپ ہے ویریفائبل سلپ وہ ساتھ ساتھ چلے. تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر خطرہ نہیں ہے کہ ای وی ایمس کو آپ رک کر سکتے ہیں یا ان کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی فیور میں الیکشنز لینے کے لیے. تو اب الیکشن کمیشن بھارت کا جو ہے اس نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم سب جگہ تو یہ نہیں کر سکتے ویریفائبل سلپس کا جو معاملہ ہے, البتہ ہم کچھ پولنگ اسٹیشنز میں یہ کریں گے ایکسپیریمنٹ. تو اس سے مطلب یہی ہوا کہ جو ہے پورے بھارت میں الیکشنز میں یہ نہیں ہو پائے گا. اور اس کے بعد پھر جاوید نقوی صاحب جو ہیں وہ چندی گڑھ کا ایک الیکشن کا مثال بھی دیتے ہیں کہ اس میں ای وی ایم سے بڑے خدشات ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی جو میئر کے الیکشنز ہوئے تھے چندی گڑھ میں اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس نے سارے جو ہیں جو رول ہے کاؤنٹنگ وہ اپنے ذمہ لے لیا اور انہوں نے بہت سے ووٹ ایسے کینسل کر دیے جو کہ بی جے پی کے مخالف میں آئے تھے. تو اسی قسم کا جو ہے معاملہ ہو سکتا ہے دوبارہ بھی. تو اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں. پھر وہی بھی کہتے ہیں کہ چندی گڑھ میں جو عام آدمی پارٹی اور کانگریس نے وہاں پہ متحد ہو کر الیکشن لڑا تھا تو اس وجہ سے پھر بعد میں ری کاؤنٹنگ بھی ہوئی اور پھر جو ہے بی جے پی کا جو کینڈیڈیٹ پہلے جس کو کامیاب قرار دے دیا گیا تھا اس کو وہ ہار گیا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کانگریس پارٹی اور عام آدمی پارٹی اگر مل کر چلیں اور جو کہ ایک الائنس بنا ہوا ہے اس وقت انڈیا نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوسیو الائنس انڈیا ای کے نام سے, تو اس ممکن ہے کہ یہ جو بی جے پی خواب دیکھ رہی ہے 370 سیٹس کا یا جو پورا این ڈی اے الائنس ہے جو اس کے الائز ہیں وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں 400+ سیٹوں کا تو شاید یہ پورا نہ ہو پائے. تو انٹرسٹنگ سچویشن اب دیکھنا تو بہرحال اب الیکشن کے دن ہی پتہ چلے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ آیا ای وی ایمس کو ریگ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا. لیکن صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ای وی ایمس بھی اگر ہوں تو ان کے ساتھ بھی کھیلا جا سکتا ہے اور الیکشنز کو ریگ کیا جا سکتا ہے رزلٹس کو. تو ہمارے لیے بھی کچھ لیسنز ہیں لیکن یہ ہے کہ ویریفائبل سلپس کے ساتھ اگر ای وی ایمس ہوں تو پھر شاید وہ خدشات وہ نہیں رہتی پاسبلٹی ریگنگ کی. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.